السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پڑھتے ہیں جن کا بیان، جن یعنی جنت کا بیان۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ مخلوق کو آگ سے پیدا فرما کر ان کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ جن سی شکل چاہیں بن جائے، ہے نا۔ کچھ مخلوق اللہ تعالیٰ آگ سے پیدا فرمایا ہے اور یہ طاقت دی ہے جیسی شکل چاہے وہ بن جائے، انسان کی ہو، جانور کی ہو، سانپ بچھو وغیرہ۔ اس مخلوق کا نام جن ہے۔ یہ بھی ہم کو دکھائی نہیں دیتے ہیں، جیسے فرشتے بھی ہم کو دکھائی نہیں دیتے، لیکن فرشتے اور جن میں بہت فرق ہے۔ فرشتے معصوم ہوتے ہیں، جن انسان کی طرح ہوتے ہیں، اور فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں اور جن آگ سے پیدا کیے گئے ہیں۔ دونوں میں بہت بڑا ہی فرق ہے۔ اس کے بعد فرشتے میں نہ ہی مرد ہے نہ عورت ہے، نہ وہ کچھ کھاتے نہ پیتے ہیں نہ سوتے ہیں۔ جنات میں انسان کی طرح کھاتے پیتے سب کرتے ہیں۔ یہ انسانوں کی طرح کھاتے پیتے جیتے مرتے ہیں، ان کے بچے بھی پیدا ہوتے ہیں، بالکل انسان کے جیسا۔ بس فرق یہ ہے کہ انسان مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، اپنی شکل کو نہیں بدل سکتا، وہ دوسرے کے شکل اختیار نہیں کر سکتا، لیکن جنت میں طاقت ہے کہ دوسرے کے شکل کو اختیار کر سکتا ہے، اور انسان کی طرح وہ بھی کھاتے ہیں پیتے ہیں، شادی بیاہ بھی کرتے ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، جیتے بھی ہیں مرتے بھی ہیں۔ اور ان میں مسلمان بھی ہیں اور کافر بھی، نیک بھی اور فاسق بھی۔ جیسے انسانوں میں ہوتا ہے، اچھا بھی ہے برا بھی ہے، مسلمان بھی ہے کافر بھی ہے، وہابی بھی ہے بد مذہب بھی ہے، یہ سب ان میں بھی ہے۔ جن کے وجود کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ اگر کوئی شخص اگر یہ کہے کہ جن کوئی چیز نہیں ہے تو کیا ہو جائے گا؟ پھر وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ آگے دیکھیں کیا ہے۔ کیونکہ جن ایک مخلوق ہے، یہ قرآن مجید سے ثابت ہے، لہٰذا جن کے وجود کا انکار در حقیقت قرآن مجید کا انکار ہے نا۔ جنت کے بارے میں سورہ جن ہی آیا ہے، تو جن کے بارے میں قرآن میں ذکر آیا ہے، اور بھی قرآن کی آیت ہی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہے نا۔ تو کئی جگہ پر جنت کے بارے میں بات آئی ہے، تو اگر کوئی جنات کا انکار کیا تو گویا کہ اس نے قرآن کا انکار کیا، اور جو قرآن کا انکار کرے گا وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ کافر ہو جائے گا۔ اب پڑھیے آسمانی کتابیں۔ عقیدہ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے جتنے صحیفے اور کتابیں آسمان سے نازل فرمائی ہیں سب حق ہے اور سب اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ ان کتابوں میں جو کچھ ارشاد خداوندی ہوا سب پر ایمان لانا اور ان کو سچ ماننا ضروری ہے۔ کسی ایک کتاب کا انکار کرنا کفر ہے۔ آسمان سے جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی، توریت، زبور، انجیل وغیرہ جو بھی کتابیں نازل ہوئی، ان سب پر ایمان لانا کیا ہے؟ ضروری ہے، فرض ہے۔ اگر کوئی ان میں سے ایک بھی کتاب کا انکار کر دے گا تو کیا ہو جائے گا؟ وہ کافر ہو جائے گا، ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ ہاں البتہ یہ ایک حقیقت ہے کہ اگلی کتابوں کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے امتوں کے سپرد فرمائی تھی، مگر امتوں سے ان کتابوں کی حفاظت نہ ہو سکی۔ پہلے جو بھی کتاب آئی قرآن مجید سے پہلے، وہ تمام کتابوں کے ذمہ دار کس کو بنایا تھا اللہ تعالیٰ؟ لوگوں کو بنایا تھا، امتیوں کو، لیکن ان لوگوں سے حفاظت نہیں ہو سکی ان کتابوں کی، بلکہ شریر لوگوں نے ان کتابوں میں اپنی خواہش کے مطابق کمی بیشی کر دی۔ جو نالائق لوگ ہیں، شریر لوگ ہیں، ان لوگوں نے کمی بیشی کر دی۔ جیسے قرآن مجید نے بھی کوشش کیا لوگوں نے کمی بیشی کرنے کی، لیکن نہیں کر سکا۔ لہٰذا جب کوئی بات ان کتابوں کی ہمارے سامنے پیش ہو تو وہ اگر قرآن مجید کے مطابق ہو جب تو ہم اس کی تصدیق کریں گے، اور اگر وہ قرآن کے مخالف ہو تو ہم یقین کر لیں گے کہ یہ شریروں کی تحریف ہے، یعنی بدلا ہوا کلام ہے، اور ہم اس بات کو رد کر دیں گے۔ اور اگر مخالفت یا موافقت کچھ بھی معلوم نہ ہو تو یہ حکم ہے کہ ہم اس بات کی نہ تصدیق کریں نہ تکذیب کریں، بلکہ یہ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ہمارا ایمان ہے۔ ٹھیک ہے، جب بھی کوئی توریت ہو یا زبور ہو، جو بھی آسمانی کتابیں ہیں، اگر ان کی کوئی بات سامنے آئے تو اگر قرآن مجید کے مطابق ہو تب تو ہم اس کو مانیں گے، اور اگر قرآن کے خلاف ہو تو پھر ہم یہ سمجھیں گے کہ اس وقت کے جو شریر لوگ تھے انہوں نے ان کو تحریف کر دیا، ان کو بدل دیا ہے۔ جو الفاظ تھے اس میں ان کو ہٹا کر دوسرے الفاظ اپنے حساب سے اپنے مطابق لگا دیا ہے۔ اور اگر ہمیں یقین نہیں ہو رہا ہے کہ اس میں مخالفت یا موافقت ہے،
یعنی قرآن کے خلاف ہے یا پھر قرآن کے مطابق ہے، اگر ہمیں معلوم نہ ہو تو ایسی صورت میں ہم یہ سوچیں گے، نہ ہی ان کو جھٹلائیں گے اور نہ ہی اسے سچ مانیں گے، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ اللہ پر اور اللہ کے تمام انبیاء پر، رسولوں پر، فرشتوں پر اور اللہ نے جتنی بھی چیزیں بنائی ہے ان سب پر ہم سب کا ایمان ہے، ہم یہ بات کہیں گے، اور اللہ کے جو بھی کلام ہیں، جو بھی کتابیں ہیں، ان سب پر ہمارا ایمان ہے۔ اگر ایسا کہیں گے تو ہمیں پھر کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اس کو پھر کیا ہے کہ جو شریعت کے خلاف ہے وہ بات کا انکار ہوگا، اور جو شریعت کا مطابق ہے اس بات کا کیا ہوگا، اس میں اقرار ہوگا۔ عقیدہ نمبر 2، دین اسلام چونکہ ہمیشہ رہنے والا دین ہے، لہذا قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے امت کے سپرد نہیں فرمائی، بلکہ اس کی حفاظت خود اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ رکھی ہے۔ چنانچہ اس نے ارشاد فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یعنی بے شک ہم نے قرآن اتارا اور یقیناً ہم خود اس کے نگہبان ہیں۔ یہ قرآن مجید کے ذمہ لوگوں پر نہیں دیا، نہیں تو دیکھ رہے ہیں آپ جیسے کورٹ سے اور کہاں سے کیسے فیصلہ آتے ہیں کہ قرآن کی اتنی آیت کو نکالی جائے معاذ اللہ، اور مسلمان کے لبادہ اڑ کے بھی کچھ لوگ قرآن کے بارے میں کچھ بھی باتیں کرتے نظر آتے ہیں، لیکن ان کو معلوم نہیں ہے اگر پوری دنیا ایک طرف ہو جائے ہے نا، اور اگر کوئی یہ چاہے کہ قرآن کی ایک زبر کو زیر کر دے، اگر زبر زیر میں رد و بدل کرنا چاہے تو پوری دنیا مل کے نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ قرآن کا ذمہ رب تبارک و تعالیٰ نے خود لیا ہے، اب اسے کوئی تحریف نہیں کر سکتا۔ اس لیے قرآن مجید میں کوئی کمی بیشی کر دے یہ محال ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی قرآن میں کوئی چیز بدل دے، امپاسبل۔ اور جو یہ کہے کہ قرآن میں کسی نے کچھ رد و بدل یا کم یا زیادہ کر دیا ہے وہ کافر ہے۔ اگر کوئی کہے گا کہ قرآن میں کچھ رد و بدل کر دیا ہے تو کیا ہوگا، وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا۔ عقیدہ نمبر 3، اگلی کتابیں صرف نبیوں ہی کو یاد ہوا کرتی تھی، لیکن یہ ہمارے نبی اور قرآن کا معجزہ ہے کہ قرآن مجید کو مسلمان کا بچہ یاد کر لیتا ہے۔ پہلے جو کتابیں آتی تھی وہ صرف انبیاء کرام کو ہی یاد ہوتی تھی، لیکن قرآن مجید اللہ کا شکر ہے، اور یہ بہت ہی بڑا معجزہ ہے کہ ہمارے مسلمان کے بچوں کو یاد ہے، جسے حافظ قرآن کہتے ہیں۔ تو قرآن مجید وہ کتاب ہے جس میں کوئی تحریف نہیں، رد بدل نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی کر سکتا ہے۔ آپ انڈیا میں کسی کونے میں دیکھ لیجئے وہی قرآن ملے گا، آپ انڈیا کے علاوہ دوسرے دیش میں جائیے، مکہ جائیے، مدینہ جائیے، ہے نا، جہاں پر بھی جائے، امریکہ ہو، افریقہ ہو، جہاں پر بھی ہو، کہیں پر بھی چلے جائیے، آپ کو وہی قرآن ملے گا، ایک بھی لفظ میں کوئی رد و بدل، ایک ریتی کا برابر بھی کوئی چینجنگ آپ کو نہیں ملے گی، بلکہ جو قرآن آپ کو یہاں ملتا ہے وہی قرآن وہاں پر بھی آپ کو وہی قرآن ملے گا، وہی الفاظ ملیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کو کوئی بدل نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے ذمہ خود رب تبارک و تعالیٰ نے لیا ہے۔ اب یہ تقدیر کا بیان، عالم میں جو کچھ بھلا برا ہوتا ہے سب کو اللہ تعالیٰ اس کے ہونے سے پہلے ہمیشہ سے جانتا ہے، اور اس نے اپنے اسی علم ازلی کے موافق پر بھلائی برائی مقدر فرما دی ہے۔ تقدیر اسی کا نام ہے جیسا ہونے والا ہے، اور جو جیسا کرنے والا تھا اس کو پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے جانا اور اسی کو لوح محفوظ پر لکھ دیا ہے۔ دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے یا پھر ہوگا، اللہ تعالیٰ پہلے ہی سے یہ سب باتیں جانتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ قیامت کے ایک دن پہلے کون پیدا ہوگا، اس دن کیا ہوگا نہیں ہوگا، سارے چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے، اسی کو تقدیر کہتے ہیں۔ تو یہ نہ سمجھو کہ جیسا اس نے لکھ دیا مجبوراً ہم کو ویسا ہی کرنا پڑتا ہے، بلکہ واقعہ یہ ہے جیسا ہم کرنے والے تھے ویسا ہی اس نے بہت پہلے ہی لکھ دیا ہے۔ کہ کوئی اگر یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کے لکھنے پر ہمیں ایسا کرنا پڑتا ہے تو یہ ان کی غلط فہمی ہے، غلط بات ہے، ایسا نہیں بولنا چاہیے، بلکہ ہم جو کرنے والے تھے اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی سے معلوم تھا، پہلے ہی سے معلوم ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ویسا لکھ دیا ہے۔ زید کے ذمے برائی لکھی اس لیے کہ زید برائی کرنے والا تھا، یہ مثال دیا ہے۔
اگر کوئی انسان برائی کرنے والا تھا تو اس کے اس میں کیا لکھا ہے؟ برائی لکھی ہے نا۔ اگر زید بھلائی کرنے والا ہوتا تو وہ زید کے لیے بھلائی لکھتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تقدیر لکھ کر کسی کو بھلائی یا برائی کرنے پر مجبور نہیں کیا۔ اگر کسی کے نام پہ کسی کی تقدیر میں بھلائی لکھی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھلائی کرنے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ یہ بندہ بھلائی کرے گا تو اس کے تقدیر میں بھلائی لکھ دیا ہے۔ کوئی اگر برائی کسی کی تقدیر میں لکھی گئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ برائی کرنے والا تھا، اسی لیے اس کی تقدیر میں برائی لکھ دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی جو جیسا کرنے والا تھا ویسا ہی لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے، اور اسی کو تقدیر کہتے ہیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کے لکھنے سے مجبوراً ایسا کرنا پڑ رہا ہے تو یہ ان کی غلط بات ہے نا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے لکھنے کی وجہ سے مجبوری سے نہیں کرنا پڑتا۔ تقدیر پر ایمان لانا بھی ضروریات دین میں سے ہے۔ تقدیر کے انکار کرنے والوں کو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس امت کا مجوس بتایا ہے۔ تقدیر پر ایمان لانا کیا ہے؟ ضروریات دین میں سے ہے۔ اگر انکار کرے گا تو کیا ہوگا؟ وہ تقدیر کے انکار کرنے والا کیا ہو جائے گا؟ وہ کافر ہو جائے گا، اور اس امت کا مجوس بتایا گیا ہے اس کو۔ عقیدہ نمبر 2، تقدیر کے مسائل عام لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ سکتے، اس لیے تقدیر کے مسائل میں زیادہ غور و فکر اور بحث و مباحثہ کرنا ہلاکت کا سبب ہے۔ سب لوگوں کو تقدیر کا مسئلہ سمجھ میں نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، اسی لیے اس پر زیادہ غور و فکر نہیں کرنا ہے، بحث و مباحثہ نہیں کرنا ہے، نہیں تو کیا ہوگا؟ وہ ہلاک ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر کبھی بائی چانس وہ انکار کر دیا تو ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق و امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما تقدیر کے مسئلہ میں بحث کرنے سے منع فرما گئے ہیں۔ پھر بھلا ہم تم کس گنتی میں ہیں کہ اس مسئلے میں بحث و مباحثہ کریں، جب اتنے بڑے صحابہ، جو تمام صحاباؤں میں سے سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق اور ان کے بعد پھر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما، جب یہ دونوں صحابہ کرام نے جب منع فرمایا تو ہم کون ہوتے ہیں پھر؟ اس لیے زیادہ اس پر بحث نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے لیے یہی حکم ہے کہ ہم تقدیر پر ایمان لائیں اور اس مشکل اور نازک مسئلہ میں ہرگز کبھی بحث و مباحثہ اور حجت و تکرار نہ کریں کہ اسی میں ایمان کی سلامتی ہے۔ ہمارے لیے بھلا یہی ہے کہ اس پر ہمیں ایمان رکھنا چاہیے کہ تقدیر برحق ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مشکل اور نازک مسئلہ میں زیادہ بحث اور مباحثہ نہیں کرنا چاہیے، اگر کریں گے تو ایمان خطرے میں پڑ سکتا ہے، اور اگر بحث نہیں کریں گے تو انشاءاللہ ہماری ایمان صحیح سلامتی رہے گی۔ اللہ کے بارگاہ میں دعا ہے ہمیں ان سب باتوں پر عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔